گزشتہ یہ بات چل رہی تھی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ، ویسے بخاری کے اساتذہ کی تعداد 1080، لیکن آپ نے اپنی بخاری شریف میں جن اساتذہ سے روایت لی ہے ان کی تعداد علامہ ابن عدی کی تحقیق پر 296 ہے اور علامہ ابن مندہ کی تحقیق پر 306، یعنی بخاری شریف میں جن سے آپ نے روایات لی ہیں اساتذہ تو آپ کے بہت ہیں، لیکن یہاں ان کی تعداد جن سے روایت لی گئی یا تو 296 یا 306 ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اب اس پر ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ نے جن اساتذہ سے روایت کی ان اساتذہ میں آپ کے 3 استاذ یحییٰ بن معین، علی بن مدینی اور امام احمد بن حنبل، ان تینوں کے سامنے آپ نے اپنی کتاب کو مکمل کرنے کے بعد پیشوا کیا اور ان تینوں نے اس پر صحت کا سکہ لگایا سوائے 4 روایتوں کے، لیکن ان 4 روایتوں میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حق بجانب تھے، اس لیے آپ نے ان روایتوں کو اپنی کتاب میں باقی رکھا، لیکن آپ ان تینوں استادوں میں علی بن مدینی کی جتنی روایت لائے ہیں اتنی روایت احمد و یحییٰ کی نہیں لائے۔ علی بن مدینی کا انتقال 234 میں، یحییٰ بن معین کا انتقال 233 میں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 241 میں، تو 234 علی بن مدینی اور یحییٰ بن معین 233 اور احمد بن حنبل 241۔ امام احمد بن حنبل کی بخاری شریف میں کتنی روایت ہے؟ اس سلسلے میں حافظ نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل 2 روایتیں پوری بخاری شریف میں، ایک روایت براہ راست امام احمد بن حنبل سے، لیکن وہ روایت موقوف ہے جو کتاب النکاح میں حدثنا احمد بن حنبل کہتا ہے، لیکن وہ موقوف ہے، اور مغازی کے اخیر میں ایک روایت ہے مرفوع روایت، لیکن وہ بالواسطہ ہے احمد بن حسن ترمذی کے واسطے سے، جو ترمذی کبیر کہے جاتے ہیں۔ آپ جو ترمذی شریف پڑھتے ہیں وہ ترمذی صغیر ہے، اور احمد بن حسن ترمذی یہ ترمذی کبیر ہے، جو امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے ہم اصل ہیں۔ آپ نے ان کے واسطے سے امام احمد بن حنبل کی روایت، تو پوری بخاری شریف میں 2 ہی روایت ہیں، اور 2
دو جگہ آپ کا نام لے کر آپ کے قول کو پیش کیا. ایک تو کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ علی السطوح والمنبر، یعنی ممبر پر نماز پڑھنا اور چھت پر نماز پڑھنا. اور دوسرا کتاب الصوم شہر عید لا ينقصان، اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل کے قول کو پیش کیا. اور اس کے علاوہ 3 جگہ کتاب البیوع، کتاب الشہادت اور کتاب اللباس، ان 3 جگہوں پر لفظ احمد آیا. اب یہ احمد کون ہے؟ آیا احمد ابن حنبل ہے یا کوئی اور ہے؟ اس سلسلے میں شراح کی بحث ہے. بعضوں کا کہنا ہے کہ احمد ابن حنبل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ کوئی اور احمد. یہی راجح قول ہے جہاں یہ 3 روایات آئے گی، بیوع، شہادت اور لباس، وہاں میں آپ کو اشارہ کروں گا کہ یہاں کون احمد مراد. یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف میں 3 روایت ہیں. ایک تو کتاب المناقب میں براہ راست بلا واسطہ روایت ہے، اور دوسری اسی کتاب المناقب جلد اول میں عبداللہ ابن حماد عاملی کے واسطے سے. اور تیسری کتاب التفسیر میں عبداللہ ابن محمد مسندی کے واسطے سے. یحییٰ ابن معین کی 3 روایتیں، ایک مناقب میں بلا واسطہ، دوسری مناقب میں بالواسطہ، اور تیسری کتاب التفسیر میں بالواسطہ. بس یہ اتنی ہی روایت. علی ابن مدینی سے امام بخاری نے اپنی کتاب کو بھر دیا اور ان کی بہت ساری روایات بلائے. دوسرا اشکال، ائمہ اربعہ کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایتوں کو آپ نے اپنی کتاب میں پیش کیا، جو بخاری کے استاذ الاستاذ ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی روایت نہیں، بلکہ روایت تو درکنار، نام تک نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا 2 جگہ نام لیا، ایک کتاب الزکوٰۃ میں اور دوسرا کتاب البیوع میں. ان کے مسلک کو پیش کرتے ہوئے قال ابن ادریس کہہ کر ان کے مسلک کو واضح کیا. تو مالک سے روایات لائے، ابو حنیفہ سے کوئی روایت نہیں، بلکہ ان کا نام تک نہیں کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی روایت تو پیش نہیں فرمائی، البتہ 2 جگہ ان کا مسلک پیش کیا. اور امام احمد سے متعلق تو میں ابھی ذکر کر چکا ہوں کہ 2 روایت لائے، 2 جگہ ان کا مسلک، ان کا قول ذکر کیا، اور 3 جگہ احمد کے باب میں کلام. آخر امام بخاری نے ایسا کیوں کیا؟ ابھی قریب زمانے میں ایک عالم گزرے ہیں حنفی، علامہ زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ، جن
کا ابھی کچھ وقت پہلے انتقال ہوا، ان کی اپنی تحقیق یہ ہے کہ اصل میں محدثین نے اپنی کتابوں میں ان لوگوں کی روایت کو لانے کا اہتمام فرمایا جن لوگوں کے شاگرد نہیں تھے یا جن کی اپنی کتابیں نہیں تھیں، اس لیے کہ اگر ان کی روایتوں کو جمع نہ کیا جاتا تو ان کی روایتیں ضائع ہو جاتی، تو جن کے شاگرد نہیں یا ان کی اپنی کتابیں نہیں، ان کی روایتوں کو اپنی کتاب میں جگہ دی تاکہ روایات محفوظ ہو جائیں، اور جن کے شاگرد یا جن کی کتابیں موجود ہیں ان کی روایتوں کو لانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے ان کی روایتوں کو ذکر نہیں فرمایا۔ علامہ زاہد کوثری نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ائمہ کے شاگرد موجود تھے، ان کی اپنی کتابیں موجود تھیں، اس لیے ان کی روایتوں کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں۔ زاہد کوثری ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ جو شبہ ہوا کہ اصل میں ائمہ پر کلام ہوا ہے، مثلاً سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کلام کیا ہے، اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر کلام کیا، اور حسن بن علی نے امام احمد ابن حنبل پر کلام فرمایا، تو اب بعضوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ یہ ائمہ متکلم فی ہے، اس متکلم فی ہونے کی بنیاد پر روایات نہیں لائے۔ یہ تقریر زاہد کوثری کہتے ہیں غلط ہے، اس بنیاد پر ترک روایات نہیں فرمایا جو تم سمجھتے ہو، بلکہ اس بنیاد پر جو ہم نے پہلے ذکر کی کہ جن کے شاگرد یا اپنی کتاب نہیں تھی، ان کی روایتوں کو محفوظ کرنے کے لیے محدثین نے اپنی کتاب میں ان کو جگہ دی۔ یہ علامہ زاہد کوثری کا جواب، اور سارے لوگ اسی کو نقل کرتے ہیں، لیکن ہمارے حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک علامہ زاہد کوثری کا جواب غلط ہے، اور وجہ غلطی یہ ہے کہ اگر یہی بات تھی جو تم کہہ رہے ہو کہ جس میں شاہد موجود ہو یا ان کی اپنی کتاب ہو تو ان کی روایات کو محدثین نہیں لاتے، تو امام مالک کے تلامذہ بھی موجود ہیں اور ان کی اپنی کتاب موطا امام مالک بھی موجود ہے، پھر محدثین نے اپنی کتاب میں ان کی روایتوں کو جگہ کیوں دی؟ امام احمد ابن حنبل کی اپنی کتاب مسند احمد بھی موجود اور ان کے تلامذہ بھی موجود، پھر ان کی دو روایت چاہے دو ہی کیوں نہ ہو کیوں لائے؟ اس لیے اگر تحقیقی نظر کی جائے تو یہ بات غلط ہے۔ پھر صحیح کیا ہے؟ شیخ کی اپنی تحقیق یہ ہے
کہ جہاں تک تعلق ہے علی ابن مدینی کا، تو علی ابن مدینی سے امام بخاری کو بڑی عقیدت و محبت تھی، اور جیسا کرنا ویسا بھرنا۔ جب شاگرد کو استاد سے بڑی محبت ہو تو پھر استاد بھی اس شاگرد سے محبت کرتا ہے۔ جانبین سے محبت اس واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مستصغرت علی احد الا علی ابن المدینی، میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے چھوٹا نہیں سمجھا مگر علی ابن مدینی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں علی ابن مدینی کی بڑی زبردست عظمت تھی۔ جب اس جملے کا پتہ علی ابن مدینی کو چلا کہ میرے باپ میں محمد ابن اسماعیل بخاری نے یہ بات کہی کہ میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا ہوں، جھکتا نہیں ہوں مگر علی ابن مدینی کے سامنے، تو علی ابن مدینی نے جواب دیا دعوہ فإن محمد لم ارہ مثلہ، ارے اس کی بات ہی کیا کرتے ہو، میں نے تو محمد جیسا اعلیٰ درجے کا طالب علم نہیں دیکھا، لم ارہ مثلہ، میں نے اس جیسا کوئی نہیں دیکھا کہ اس کی ذہانت و فطانت اور عقل، یہ استاذ کا جواب تھا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جانبین سے ایک دوسرے کو بہت محبت تھی، اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کا تذکرہ بھی بہت ہوتا ہے۔ تو اب بخاری نے اپنے اس استاذ کا تذکرہ صرف علی ابن مدینی کی رٹ لگا کر نہیں بلکہ ان کی روایتوں کو ذکر کر کے کیا۔ تو ان کی روایات کی کثرت سے لانے کی وجہ ایک تو یہ ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم کو احساس کہتری و کمتری میں نہیں رہنا چاہیے، جو عموماً ہم طلباء میں پائی جاتی ہے۔ ہمارے طلباء احساس کہتری و کمتری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سے مرعوب ہو جانا، اور مرعوب ہو کر چپ کے بیٹھا رہنا، اس کو تواضع نہیں کہتے، یہ بزدلی ہے۔ سمجھ میں بھی آیا، تواضع اور چیز ہے، بزدلی اور چیز۔ بس کوئی بیٹھا ہو، ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے بڑوں کے سامنے ہم جسارت نہ کریں، لیکن ان کا اصرار ہو تو پھر خاموش بھی نہ رہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ پہلے سے متمنی ہو کر بیٹھا ہے اور پھر کہہ رہا ہے الامر فوق الادب۔
کہ حضرت کا حکم ملا اس لیے بیٹھ گیا. جی تو پہلے ہی سے لے کر بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے بیٹھنا ہے. خام و خواہ کے لیے تکلف کر رہا ہے کہ الامر فوق الادب. بخاری میں ایک جگہ بحث آئے گی کہ الامر فوق الادب افضل ہے یا الادب فوق الامر افضل ہے. مستقلاً حدیث کے ذیل میں بحث آئے گی. جہاں یہ بحث آئے گی کہ ایک جگہ فجر کی نماز میں حضرت استنجا کے لیے تشریف لے گئے تھے اور لوگوں نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا دیا اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میں حضور تشریف لے آئے. عبد الرحمن کو اشارہ کیا, عبد الرحمن نے پوری کرا دی. اور ایک مرتبہ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے, ظہر کی نماز تھی, اور حضرت تشریف لے آئے اور ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہ رہے تو حضرت نے اشارہ فرمایا, لیکن ابو بکر پیچھے ہٹ ہی گئے. یہاں بحث آئی کہ عبد الرحمن نے پوری کرا دی, ابو بکر پیچھے ہٹ گئے, تو اس میں افضل عمل کون سا ہے؟ اس لیے کہ ابو بکر کا عمل الادب فوق الامر ہے, امر کے باوجود پیچھے ہٹ گئے, اور عبد الرحمن ابن عوف الامر فوق الادب. وہاں شعبہ یہ کہیں گے کہ دونوں میں موازنہ کر لو, افضل کون ہے. جو افضل ہے اس کا عمل بھی افضل, ظاہر سی بات ہے. ابو بکر افضل ہے تو ان کا عمل بھی افضل رہا, الادب فوق الامر. تو ہر جگہ الامر فوق الادب نہیں ہوا کرتا, اور پھر گلشن سجائے بیٹھا ہے بیٹھنے کا پہلے ہی سے کہ مجھے کب موقع ملے اور ابھی فاخرانہ تقریر کر دوں, اور پھر کہتا ہے جی نہیں چاہتا تھا, حضرت کا حکم ہے اس لیے بیٹھ گیا, الامر فوق الادب. یہ سب تکلف ہے. بہرحال علی ابن مدینی سے انتہائی محبت تھی. آپ نے فرمایا مستصدر تو اللہ, معلوم ہوتا ہے احساس کہتری نہیں رکھنا چاہیے, جہاں بولنا پڑے بولنا چاہیے. امام بخاری کتاب العلم میں ایک باب قائم فرمائے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے اور تمہیں اس علم میں دسترس حاصل ہے تو تم بتاؤ کہ میرے پاس یہ علم ہے, آؤ میں تمہیں پڑھاؤں گا. فرمایا یہ ریاکاری نہیں ہے, اور اس کو باب سے ثابت کریں گے. تو ایک تو علی ابن مدینی کی روایتوں کو کثرت سے لانے کی وجہ من احب شیئا اکثر ذکر, جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ بھی بہت کرتا ہے. علامہ افضل شاہ صاحب کشمیری انگلینڈ تشریف لے گئے تھے رحمۃ اللہ علیہ. وہ عمومی طور پر اپنے والد صاحب کے ملفوظات سناتے تھے کہ والد مرحوم یہ فرماتے تھے, انور شاہ کشمیری. تو انگلینڈ میں کسی صاحب نے کہا کہ حضرت آپ تو جب دیکھو والد صاحب ہی کے تذکرے باتیں سناتے ہو. شاہ صاحب کہنے لگے میں میرے باپ کی نہیں سناؤں گا تو تیرے باپ کی سناؤں گا. شاہ صاحب میں مزاح زیادہ تھا اور میرے بہت قریبی تعلقات رہے, منچلے تعلقات رہے, مزاحی تعلقات رہے. ایک مرتبہ کرناٹکا لے گیا شاہ صاحب, بیلگاؤں مرکز پر میں نے بات رکھی تھی.
اتفاق ایسا کہ دیری ہو گئی پہنچنے میں، عشاء کی نماز ہو گئی، مغرب بعد بیان تھا۔ اب جیسے ہی مسجد میں پہنچے جم غفیر تھا اور شاہ صاحب کے تلامذہ بھی سب تھے جو دارالعلوم سے پڑھ کر آئے تھے، سب کہنے لگے حضرت بیان، حضرت بیان، حضرت بیان۔ تو کرسی پر بیٹھے کہنے لگے الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا، بھائی لمبے سفر سے آیا ہوں، بہت تھک کر آیا ہوں، پیشاب کا تقاضا ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہم لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی تو بات کر، تو خیر میں نے بات کی، آدھا پونا گھنٹہ اتنے میں شاہ جی نے کہلوایا کہ بات جاری رکھ، میں آ رہا ہوں۔ استنجا سے فارغ ہو کر آئے، شاہ صاحب نے آدھا گھنٹہ بات کی۔ شاہ صاحب کا مزاج تھا کہ بیان شروع کرتے تھے تو مبتدا ہوتا تھا اور خبر اخیر میں آتی تھی۔ آپ نے بیان شروع فرمایا کہ ائمۃ الاربع میں ایک امام ہے، امام محمد ابن ادریس الشافعی۔ یہ مقدمہ مبتدا ہوا، اب بیچ میں امام شافعی کے مناقب، ابو حنیفہ کے مناقب، ائمہ پر کچھ باتیں۔ شاہ صاحب کو واقعات بہت یاد تھے، واقعے پر واقعہ، واقعے پر واقعہ۔ آدھے گھنٹے کے بعد خبر آئی ہے کہ محمد ابن ادریس الشافعی فرماتے ہیں کہ بھائی کسی کو غصہ دلایا جائے اور اس کو وقت پر غصہ نہ آئے وہ ہجرہ ہے۔ اس مقولے کو نقل کرنے کے بعد فرمایا جب میں مسجد میں آیا تو مجھے پیشاب کا تقاضا تھا اور تم لوگوں نے کہا ملسا بیان، ملسا بیان، تو مجھے غصہ آیا۔ اب اگر مجھے غصہ نہ آوے تو بقول شافعی کے ہجرہ، اور میں ہجرہ بننا نہیں چاہتا تھا، اس لیے مجھے غصہ آ گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بس بیان پورا ہو گیا۔ یہ شاہ جی کا بیان ہوتا ہے۔ ایسے بہت سی جگہوں بانولی بیان کے لیے لے گیا میں، تو بیان میں انہوں نے ایک بات چھیڑ دی، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ کیا آیت ہے وہ؟ اللہ نقدر علیہ فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نقدر، یونس نے گمان کیا کہ ہم قادر نہیں۔ کہنے لگے بھائی اشکال ہوتا ہے یہاں کہ ہم جیسے غریبوں کو، ادنا درجے کے لوگوں کو تقدیر پر، اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ قادر ہے، تو یونس تو نبی تھے، ان کو کیسے تقدیر پر اور قدرت پر ایمان نہیں ہو سکتا؟ پھر اللہ نے اللہ نقدر کیوں کہا؟ تو میں سائد پر بیٹھا، میں نے کہا حضرت تمثیلی کلام ہے، یعنی آپ کے فرار کو، جو آپ وہاں سے بھاگے بستی چھوڑ کر، اس کو مثال سمجھانے کے لیے اللہ نقدر کہا گیا۔ گویا ہم قادر نہیں ہیں تمہارے پکڑ میں۔ تو بیان میں مجھے کہنے لگے کہاں سے لائے؟ تو میں نے کہا حضرت والد مرحوم نے فیض الباری میں لکھا ہے، شاہ صاحب کے درس میں فیض الباری میں یہ جواب۔ کہنے لگے کم وقت میرے باپ کا علم چرایا، 10,000 روپے لا۔ میرے باپ کا علم چرایا، 10,000 روپے لا۔ میرے باپ کا علم چرایا، 3 مرتبہ بولے۔ میں نے کہا حضرت فیض الباری تو چھپ چکی ہے، چرانے کا مطلب ہی کہا آپ تو خیر شاہ جی کے ساتھ ہمارے بہت سارے سفر رہے، بہت مزاحی لطف سفر ہوتے تھے، علمی سفر ہوتے تھے، مزاح میں باتیں کھلتی تھی۔ اور کرناٹکا سے واپس ہم آ رہے تھے، ہم کو جانا تھا بھاؤ نگر، کاٹھیا واد، بمبئی، اور بمبئی سے فلائٹ میں مولانا غلام صاحب استانوی کا مدرسہ ہے وہاں۔ تو راستے میں مجھے کہنے لگے سچ بتاؤ تم نے دعوت دی بھاؤ نگر کی یا مولی غلام نے دی؟ میں نے کہا مولی غلام نے دی ہے آپ کو۔ تو کہا سچ کہتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے برہا بیل بیاہا، یہ ہماری یو پی میں کہاوت ہے،
میں نے کہا حضرت کیا مطلب اس کا؟ کہنے لگے بیل کبھی بچہ نہیں دیتا، مذکر سے بچہ تھوڑے ہی ہوتا ہے، اور وہ بھی جب کہ برا ہو تو غلام وستانوی اور اندر شاہ کو دعوت، بس یہ ایسا ہی ہے کہ برا بیل بیاہ۔ میں نے کہا حضرت یہ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ تو کہنے لگے وہ تو سمجھی ہے ارشد مدنی کا، اور ارشد تو ہمارے مخالفت میں ہے، تو بھلا کہا وہ ہم کو دعوت دے، برہا بیل بیاہ نہیں تو اور کیا ہوا۔ دوسرے دن مولانا غلام صاحب بمبئی میں تھے استقبال کے لیے، ساتھ چلے ہم، تو ایئرپورٹ پر جا رہے تھے، گاڑی میں میں نے بات چھیڑ دی جان بوجھ کر۔ میں نے کہا حضرت وہ کل جو آپ نے کہاوت سنائی تھی وہ مولانا غلام صاحب کو سنا دو۔ تو مولانا کہنے لگے کیا سنایا تھا؟ میں نے کہا شاہ جی سے پوچھ لو کیا سنایا تھا۔ تو شاہ جی نے پھر پورا واقعہ نقل کیا اور کہا غلام میں نے کہا تھا کہ برہا بیل بیاہ، تم تو سمجھی ہو ادھر کے۔ کہا حضرت سمجھی ادھر کا ہوں لیکن علوم کے آپ کا قائل ہوں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی تھی پھر، خیر تو وہ تو ضمناً بات یاد آ گئی کہ حضرت سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے والد صاحب کی باتیں، تو کہا میرے باپ کی نہ سناؤں تو تیرے باپ کی سناؤں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے من احب شیئا اکثر ذکر، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، مجھے میرے شیخ سے محبت ہے، میں ان کی باتیں سنایا کرتا ہوں اور ان کی باتیں نقل کیا کرتا ہوں، ان کے علوم نقل کیا کرتا ہوں۔ انگلینڈ میں ختم بخاری میں نے بہت زوردار انداز میں شیخ کی تقریر کو نقل کیا۔ ایک صاحب آئے، ایک مولوی صاحب، اور میری پیشانی کو بوسہ دیا اور مجھے کہا کہ تو ہی ایک شاگرد ہے جو اپنے شیخ کو اتنی مضبوطی سے بیان کرتا ہے، ورنہ سارے لوگ ڈرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا جو بات تحقیق کے ساتھ ثابت ہو اس میں ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ایک وجہ تو بھائی یہ ہے کہ حضرت علی ابن مدینی کی کثرت سے روایات اس لیے لائے کہ بخاری کو آپ سے محبت تھی، آپ کو بخاری سے محبت تھی۔ دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت علی ابن مدینی امام الفن تھے۔ اور یہ مسئلہ مسلم ہے کہ الیمین و الجنس یمین و الی الجنس، جنس جنس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ عبد المومن ابن خلف نے صالح بن محمد جزرہ رحمۃ اللہ علیہ سے، جو بڑے ماہر فن تھے، ان سے ایک سوال کیا کہ یحییٰ بن معین یحفظ و یعرف، یحییٰ بن معین کو حفظ اور معرفت فن میں دونوں ہے؟ تو صالح بن محمد جزرہ نے فرمایا کہ یحییٰ بن معین یحفظ ہے، یعرف ہے، حفظ اور چیزیں، معرفت اور چیزیں۔ مثلا آپ نے روات کو محفوظ کر لیا، روایتوں کو محفوظ کیا، راویوں کو محفوظ کیا، لیکن راویوں کی پہچان یہ بہت بڑا فن ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا صالح بن محمد جزرہ سے کہ وہ علی ابن المدینی، تو آپ نے فرمایا علی ابن المدینی یحفظ و یعرف،
آپ حافظ الحدیث و حافظ الروات بھی ہے اور معرفت بھی رکھتے ہیں، اور جس کو معرفت ہو وہ فن رجال کا امام کہا جاتا ہے، راویوں کے بعد میں اسے امام سمجھا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے علی ابن مدینی، بلکہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان ابن عیینہ کے باب میں لکھا ہے کہ کان سفیان ابن عیینہ حیۃ الوادی۔ حیۃ الوادی جنگل کا وہ سانپ جس کی شدت زہر کی وجہ سے جنگل کے سارے جانور حتیٰ کہ سارے سانپ بھی اس سے ڈرتے ہو، اس کو حیۃ الوادی کہا جاتا ہے۔ یہ سفیان ابن عیینہ کا لقب تھا، حیۃ الوادی۔ اس لیے کہ سفیان ابن عیینہ کے علوم وہ تھے کہ بڑے بڑے محدثین آپ کے سامنے زانو تلمس طے کر دیا کرتے تھے، سب ڈرتے تھے آپ سے۔ بخاری فرماتے ہیں وقال استاذ علی ابن مدینی حیۃ الوادی، میرے استاد علی ابن مدینی بھی حیۃ الوادی ہے۔ تو علی ابن مدینی ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں باب حدیث میں کسی سے نہیں ڈرتا، جو بات بخاری نے کہی تھی علی ابن مدینی کے باب میں، شیخ نے کہا میں باب حدیث میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، لیکن اعظم گھر کے کالے ناک سے ڈرتا ہوں۔ اعظم گھر کا کالا ناک کو مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مصنف عبدالرزاق کا حاشیہ لکھا ہے۔ کم وقت تمہیں تو حدیث کی ہوا بھی نہیں لگی، تم کیا جانو کہ حدیث کا باب کیا ہے، تمہیں تو حدیث کی ہوا بھی نہیں لگی۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ابھی قریب زمانے میں گزرے ہیں، علم حدیث پر اس زمانے میں ید طولہ رکھتے تھے۔ مصنف عبدالرزاق کا بہت محققانہ انداز میں حاشیہ لکھا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے احادیث پر آپ کی تعلیقات ہیں۔ ہماری طالب علمی کے زمانے میں راندیر تشریف لائے تھے، جب ہمارا زمانہ مشکات کا تھا، تو مولانا حبیب الرحمن صاحب علیہ الرحمہ راندیر تشریف لائے، عصر کے بعد سبق پر آیا تھا۔ جب عصر کی نماز میں تشریف لائے تو بالکل باریک سا کرتا پہن رکھا تھا اور لنگی پہن رکھی تھی اور لمبی سی ٹوپی تھی اور ناطے تک کے تھے اور بہت سانولے تھے، کالے۔ جب عصر کی نماز میں پہنچے تو ہم نے سمجھا کہ یہ تو ہوں گے کوئی خادم وادم حضرت، تو کوئی بعد میں آ رہے ہوں گے، لیکن جب نماز کے بعد حضرت درس کے لیے بیٹھے تب پتہ چلا کہ اچھا یہی حبیب الرحمن ہے۔ پھر ان سے ہم کو اجازت حدیث ملی، مشکات کی جماعت کو اور دورے کی جماعت کو۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ میں بھی سوائے ان کے کس سے نہیں ڈرتا۔ تو علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ امام الفن تھے، بقول علامہ صالح جزرہ رحمۃ اللہ علیہ یحفظ و یعرف،
اور امام بخاری بھی امام الفن ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ صاحب فن یہ صاحب فن ہی کی طرف مائل ہوگا. الجنس یمیل الی الجنس. ان بنیادوں پر علی ابن مدینی کی روایتوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے لائے. یہ تو اس اشکال کا جواب تھا کہ علی ابن مدینی کی روایت لائے. یحییٰ ابن معین اور امام احمد بھی تو آپ کے استاد ہیں اور ان کے سامنے بھی تو آپ نے اپنی کتاب کو پیش کیا تھا, لیکن ان کی روایت اتنی کیوں نہیں لائے؟ دوسرا اشکال یہ تھا کہ ائمہ کی روایت. زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب جو میں نے اوپر نقل کیا وہ تو شیخ کے قول پر زیادہ تحقیق سے ہٹا ہوا ہے. شیخ کا اپنا رجحان یہ ہے کہ محدثین نے کسی کی روایت کو لینے کے لیے دو صفتوں کا اہتمام فرمایا. پہلی صفت سند کا عالی ہونا اور دوسری صفت ثقاہت و عدالت. راوی انتہائی درجہ ثقہ. ان دو صفتوں کا خاص طور پر اہتمام فرمایا. سند کا عالی ہونا اور ثقاہت و عدالت. انہی دونوں کو محدثین نے بنیاد بنایا, خصوصاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اب آئیے ائمہ پر نظر کریں کہ ان دونوں صفات پر یہ ائمہ کا کیا مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو امام بخاری حدیث کا آدمی ہی نہیں مانتے. امام بخاری کی کتاب التاریخ الصغیر جو چھپ چکی ہے, التاریخ الصغیر میں باب النون کی تحت بخاری رقم طراز ہے, لکھتے ہیں نعمان بن ثابت ملقب ابی حنیفہ رجل فقیہ لیس رجل الحدیث. نعمان بن ثابت جو ابو حنیفہ سے مشہور ہے ایک فقیہ آدمی ہے, حدیث کے آدمی نہیں ہے. تو امام بخاری ان کو تو حدیث کا آدمی ہی نہیں مانتے, تو حدیث لائیں گے کیوں ان کی؟ اگرچہ ان کی رائے سے ہم کو متفق ہونا کوئی ضروری نہیں. بخاری کی رائے سے ہمیں متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. امام ابو حنیفہ اپنی جگہ محدث ہیں, بلکہ آپ نے اخذ روایات میں بہت سخت شرائط لگائے. اور تبع تابعی ہونے میں تو کوئی اشکال نہیں. البتہ تابعیت میں بعضوں نے یوں کہا کہ نہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ آپ تابعی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت و لقاء ہوا ہے. خود سیوطی نے بھی ثابت کیا اور دیگر اکابر نے بھی ثابت کیا. اس لیے کہ آپ کی پیدائش 80 میں, بخاری سے تو بہت پہلے 110 سال 20 سال قبل. اگر آپ تابعی ہیں تو اپنے زمانے کے حضرات صحابہ اور کبار تابعین سے آپ نے روایات کی.
اور آپ کے تبع تابعی ہونے پر تو کوئی اشکال ہے ہی. البتہ آپ نے اخذ روایات میں بہت سخت شرائط لگائے تھے. کیف متفق، آپ روایات قبول نہیں فرماتے تھے، اسی لیے آپ سے روایات کم ہیں، آپ کے ان شرائط پر نہ اترنے کی وجہ سے. اسی کا لوگوں کو مغالطہ ہو گیا اور کہہ دیا کہ آپ محدث نہیں تھے. موطا امام محمد کو آپ دیکھ لیں، امام محمد نے اپنی اس کتاب میں زیادہ تر 2 استاذوں سے روایت نقل فرمائی، حدثنا مالک و حدثنا ابو حنیفہ. موطا امام محمد کو دیکھ لیں. اگر آپ کے پاس روایات نہیں تھی اور آپ محدث نہیں تھے تو امام محمد نے ان روایات کو کیسے نقل فرمایا؟ حتیٰ کہ ہمارے بھی بعض اکابر کو اس بات میں شبہ ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محدث نہیں تھے اور حدیث کے باب میں آپ کی کوئی کتاب نہیں. شاہ ولی اللہ صاحب جیسی شخصیت یہ لکھ دی، شاہ صاحب نے یہ لکھ دیا، اور ان کے بیٹے اپنے باپ ولی اللہ سے مرعوب ہو کر شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی یہ لکھ دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے. امام صاحب اپنی جگہ محدث ہیں. الفقہ الاکبر آپ کی کتاب ہے، مسند ابی حنیفہ مستقلاً آپ کی کتاب ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسند ابی حنیفہ آپ کے شاگرد کی ہے، تو آپ کے شاگرد کے سامنے جو روایات پیش کی وہ آپ ہی نے تو پیش کی ہے. ان روایات کو اگر شاگرد نے جمع کیا تو مسند ابی حنیفہ ہو. کسی موقع پر میں امام صاحب کے مناقب کو اور واضح کروں گا. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو بخاری حدیث کا آدمی نہیں مانتے، ان کی روایت کیسے لائیں گے؟ فقیہ مانتے ہیں، فقاہت سے انکار نہیں، لیکن کلام میں تضاد ہے. رجل فقیہ لیس رجل الحدیث میں تضاد ہے، اس لیے کہ فقیہ ہو نہیں سکتا محدث ہو یا بغیر. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی محدث نہ ہو اور فقیہ؟ فقیہ کہتے ہیں کس کو؟ امام بخاری جب کتاب العلم میں باب لائیں گے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو باب فقہ سے ہو تو کیا معنی؟ باب کرو مسئلہ، اور باب سمع سے ہو تو فقیہ کا کیا معنی، اور باب فتح سے ہو تو کیا معنی؟ اور اگر اس کو ثلاثی مجرد میں لے جاؤ تو اس کا کیا معنی؟ یہ وہیں پر بحث ہے. تو بہرحال امام صاحب کے باب میں تو امام بخاری کی یہ رائے ہے جو انہوں نے خود اپنی کتاب میں ظاہر کی ہے، التاریخ الصغیر میں. جہاں تک تعلق ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تو آپ نے پایا نہیں. امام شافعی کا انتقال آپ سے پہلے ہو چکا تھا. البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اقران ہم زمان محدثین موجود تھے. جیسے عبداللہ ابن یوسف، قتیبہ ابن سعید وغیرہ، یہ امام شافعی کے ہم اقران ہیں.
جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے روایت ملی، اب اگر امام شافعی کے سند سے روایت لیتے تو ایک درجہ نازل ہونا پڑتا، اس لیے کہ ان کے شاگردوں سے روایت لینا پڑتا، اور امام بخاری نے اور محدثین نے سند عالی کا اہتمام کیا۔ اگر امام شافعی کی روایت لیتے تو سند عالی نہ رہتی، سند نازل ہو جاتی۔ جہاں تک تعلق ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ نے بغداد کا سفر 8 مرتبہ فرمایا۔ امام احمد بن حنبل بغداد میں تھے، 8 مرتبہ سفر فرمایا۔ پہلے 7 اسفار میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ موجود تھے، تو جب بخاری کو احمد کے اساتذہ سے روایت مل رہی تھی جو سند عالی ہے، تو پھر ایک درجہ نازل ہو کر امام احمد سے روایت لے کر سند نازل کی روایت کیوں لیں گے؟ ان کی ثقافت پر کوئی اشکال نہیں، امام احمد کی ثقافت پر کوئی اشکال نہیں، عدالت پر کوئی اشکال نہیں، لیکن امام احمد سے روایت لینے میں نزول اختیار کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ کے اساتذہ سے روایت مل رہی تھی تو پھر نزول کیوں اختیار کریں؟ اور جب 8ویں مرتبہ سفر فرمایا بغداد کا، آخری مرتبہ، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ترک تحدیث کر دیا تھا، یعنی حدیثوں کو، مسند حدیث کو چھوڑ دیا تھا۔ اب بحیثیت فقیہ مسائل کو بیان کرتے تھے، ورنہ مستقلاً جو حدیث شریف کا درس ہوتا تھا اس کو بند کر دیا تھا۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف میں 2 ہی روایت ہیں، اس میں ایک واسطے سے، ایک بلا واسطہ۔ اور جہاں تک تعلق ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، تو دونوں ہی شرطیں موجود تھیں، ثقافت و عدالت بھی تھی اور سند عالی بھی ہے۔ ہمارے حضرت کی رائے یہ ہے کہ میرے نزدیک ان وجوہات کی بنیاد پر روایتوں کو نہیں لائے۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم وعلمہ